جو پہاڑ ہے، پہاڑ کا اصل میں داستان یہ ہے کہ یہاں سے دودھ کی نہر بہتی تھی، اور یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس دودھ کی، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی اتنی بے قدری کری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا قہر نازل ہوا کہ وہ دودھ جیسے ہی تھا اسی صورت کے اندر سوکھ گیا۔ تو ابھی آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے کس طریقے سے بہتا ہوا جو ہے دودھ جو سوکھ گیا ہے اور ایک پتھر بن چکا ہے، وہ آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ باقاعدہ اس کی چھبی محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میں کوئی ایسی چیز تھی جو بہہ رہی تھی اور اب جو ہے وہ سوکھ چکی ہے۔ اس کا جانے کا جو راستہ ہے وہ بڑا دشوار سا ہے، 3-4 پہاڑ کراس کر کے اوپر چوٹی کے اوپر جانا پڑتا ہے، جس کو لاؤت لامکاں بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم لاؤتی ہو گئے۔ ایسے اس کے بعد کا کیا تعلق ہے اس بات سے، کیا اس کا کانسیپٹ ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل جاننے کی کوشش بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو بتانے کی بھی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو مناظر بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ لاہوت لامکاں ایک پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی پراسرار وادی جس کا نام دنیا کے اندر بہت مشہور ہے، یعنی کہ حضرت بلاول شاہ نورانی کے مزار سے بہت ہی قریب یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں پر ایسی مجرب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس کو دیکھ کر انسان کا دل دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی پہاڑوں کے بیچ وادی جس تک پہنچنے کے لیے اگر نورانی سرکار سے آئیں تو 7 پہاڑ عبور کرنے پڑتے ہیں، اور اگر روڈ کی طرف سے جائیں جہاں سے اب راستہ بنا دیا گیا ہے تو کم سے کم 4 پہاڑ عبور کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر اس کی چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے، یعنی کہ اس لاہوت کی گاڑ تک پہنچنے کے لیے کافی سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ کافی اونچ نیچ کے پہاڑ تک عبور کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے انسان کافی مشکل سفر کر کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس وادی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، اس غار کے اندر حضرت مولا علی کا قدم مبارک بھی موجود ہے۔ یہاں پتھروں سے بنی ہوئی ایک عجائب چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے الگ الگ تعریفیں بیان کی ہوئی ہیں۔ اس غار تک پہنچنے کے لیے جب آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت پیارے پیارے اور خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آبشار اور جھرنے بہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمتوں کا گوہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کو غور سے دیکھنے پر لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز ٹپک رہی ہو اور اس کو تھام دیا ہو، یعنی کہ پتھر بنا دیا ہو، اور اسی طریقے سے وہ نظر آ رہی ہو۔ آج سے کم و بیش کئی 100 سال قبل پہلے بھی اس وادی کے بارے میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ یہ دودھ کی وادی ہوا کرتی تھی اور یہاں سے دودھ بہا کرتا تھا، لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی اتنی ناشکری کری اور اس کو بیچنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر آیا اور یہ سب پتھر ہو گیا، اور جس حالت میں تھا اسی حالت میں جم گیا، اور آج بھی دودھ کے نشانات اس پہاڑ پر پائے جاتے ہیں۔ اس پہاڑ میں اندر جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اندر کافی ایسے مقامات ہیں جس کو دیکھنے کے بعد لوگ حیران کن ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا منظر ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ پتھروں سے بنی ایک اونٹنی بھی موجود ہے جس کو لوگوں نے کپڑے چڑھائے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ اونٹنی انتظار کر رہی ہے اس وقت کا جب اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اندر اس غار کے ایک ایسا کونا ہے جہاں پر پہاڑوں کا ایک حصہ نکلا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے لوگ گزرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی روایت منقول ہے کہ اندر ایک ایسا صابن پایا جاتا ہے جس کو وہاں کے لوگ پریوں کا صابن کہا کرتے ہیں۔ اس کو آنکھوں سے لگانے پر اندر کا سارا صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم گئے تھے اندر تو اندر دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ 2 پہاڑ تو چڑھ لیے، تیسرا چڑھنے جا رہے ہیں۔ آئے مناظر دیکھتے آ جائیں۔ یہ دیکھ، دوسرا پہاڑ ہے، ابھی تیسرا چڑھا جائے گا اوپر کی طرف، وہاں سے اور وہاں پہ لاؤت ہے، دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اس صابن کو آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے تو پھر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور غار صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس غار کا عجائب کہلاتا ہے۔ لوگ اس کو حیران ہوتے ہیں کہ آخر ایسا ہو کیسے جاتا ہے، اور اس غار کے اندر کئی غاریں موجود ہیں جہاں پر جایا جاتا ہے۔ جب ایک چھوٹے سے سوراخ سے اس غار کو انسان پار کرتا ہے تو اندر اتنی بڑی غار موجود ہوتی ہے کہ حد نظر تک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں بھی ہم نے کوشش کری کہ آپ کو دکھائے جائیں وہ مناظر کہ آخر اس کو لاؤت کیوں کہا جاتا ہے۔ ایسی ایک پراسرار وادی جس کے بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، اور آج بھی عقیدت مند اور دانش مند لوگ وہاں جا کے یہ نظارے دیکھا کرتے ہیں۔ ہم تو اس لیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نظارے دیکھ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں اپنے بندوں کے لیے نشانی کے طور پر چھوڑے کہ بے شک کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو اور نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقتاً لاؤت لا مکہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں جانے والا نظارے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اس غار کے بارے میں یہ بھی منقول ہے روایتوں سے کہ یہاں پر رات کو جانا سختی سے منع ہے۔ البتہ ایک واقعہ وہاں پر یہ بھی سننے کو ملا کہ ایک شخص شہر کا آیا ہوا، اس نے جان پوچھ کر یہ شرارت کی کہ میں رات کو رکوں گا، اور وہ رات کو جان پوچھ کر رکا کہ میں وہاں پر دیکھوں آخر ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ صبح ملا ہی نہیں۔ اس کے والدین اس کو آ کے ڈھونڈنے لگے اور بہت لوگوں سے پوچھا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس کے والدین ہر 4 مہینے کے بعد آیا کرتے ہیں اور اس کو ڈھونڈا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا بچہ ہمیں واپس مل جائے۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں پر مغرب کے بعد جانا منع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رات کو جناتوں کی آمد ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی تمام وہاں پہ پتھر کے عجائب بنے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں لاؤت لا مکہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے اس معجزاتی غار کو دیکھ کے دل شاد ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ بلاگ کی آپ نے پوری زیارت کر لی ہوگی، میں امید کرتا ہوں لاؤت کی جو ہے پہاڑ کی آپ نے پوری زیارت کی ہوگی، مکمل طور پہ آپ لوگوں کو اس کی ڈاکومنٹری بھی پتہ چل گئی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو کوئی بھی میں نے کوشش کر کے بہت زیادہ جو شارٹس نکال سکتا تھا میں نے نکلوائے۔ حماد صاحب نے بہت اچھا آج بلاگ شوٹ کیا، میں نے ساری اتھارٹی کو دے دی تھی آج کہ بھائی آج آپ نے خود ہی کام کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا ہے، میں جو ہوں نا صرف گھومنے جا رہا ہوں اور بس زیارت کروں گا۔ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا انجام دیا، اور بہت خوب انہوں نے جو ہے بلاگ بنایا۔ اور ایسا دیکھیں منظر ہے دیکھنے کو کہ ہر طرف دیکھیں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور اس طریقے سے پہاڑوں کے پیس اٹکے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گرنے کو آئے۔ کہ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ دیکھیں چشمے جاری ہیں، ہر جگہ سے چشمے جاری ہیں، اور پہاڑ کے اوپر سے یہ چشمے بہہ رہے ہیں، اور دیکھیں آپ منظر وہ اوپر سے چشمہ بہتا آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دودھ جیسے سوکھا ہوا ہے، اور ایسی ایسی بڑی بڑی لٹیں دیکھنے کو ملتی ہے جیسے سر پہ گرنے کو آ رہی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بس زیارتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت معجزات ہیں، ان کو دیکھ کے انسان اپنے دل کا جو ہے نا نور منور کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حمد بیان کرے کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے، بزرگی والا ہے، اور تمام تر ولی و کرام اس کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تمام روحانی بھائی بہنوں کو میری طرف سے بہت زیادہ دل کے ساتھ فی امان اللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اسے روحانی سفر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔